السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق پڑھا تھا جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ کوئی بھی سبق خواہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، اس کے اختتام پر ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ اس میں کچھ سوالات ترتیب دیے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے بچوں کا جائزہ لینا کہ کیا جو سبق انہوں نے پڑھا ہے اس سے متعلق ان سے اگر کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب دینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف، صفحہ نمبر 74 پر۔ مشق سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، جماعت کے بچے عاصم کی کس بات سے تنگ تھے؟ جماعت کے بچے عاصم کے جھوٹ بولنے کی عادت سے تنگ تھے۔ ب، کون لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے لکھ دیے جاتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچ پر قائم و دائم رہتے ہیں اللہ کے نزدیک سچے لکھے جاتے ہیں۔ جیم، شیطان انسان کو کس لیے اور کس طرح بہکاتا ہے؟ شیطان انسان کو مختلف ہیلے بہانوں سے بہکاتا ہے تاکہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں۔ دال، کس شخص سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے شخص سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ہے، کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سے القابات سے نوازا اور کیوں؟ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات سے نوازا کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، عاصم جماعت کے کمرے میں داخل ہوا تو برابر والی جگہ خالی تھی، شاہد کے، ناصر کے، زاہد کے، حمزہ کے۔ درست جواب ہے زاہد کے۔ ب، عاصم کو عادت تھی چغلی کرنے کی، سچ بولنے کی، جھوٹ بولنے کی، ناخن چبانے کی۔ درست جواب ہے جھوٹ بولنے کی۔ جیم، جھوٹ انسان کو لے جاتا ہے نہر میں، جہنم میں، دریا میں، گڑھے میں۔ درست جواب ہے جہنم میں۔ دال، جھوٹ بولنے والا کہلاتا ہے مکار، دھوکے باز، جھوٹا، سچا۔ درست جواب ہے جھوٹا۔ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری ہی کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے تھے۔ صادق، امین، معلم اخلاق۔ صادق اور امین۔ درست جواب ہے صادق اور امین۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جملے کے سامنے گڈ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، عاصم کو دیکھ کر زاہد نے منہ پھیر لیا۔ درست۔ ب، عاصم اور زاہد میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ غلط۔ جیم، عاصم ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ غلط۔ دال، سچ بولنے والے کو انعام میں جنت ملے گی۔ درست۔ ہے، جھوٹ بولنے والے کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ درست۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق جھوٹ بولنا بری بات ہے کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کرنے کے بعد سبق کا خلاصہ ساتھیوں کو سنائیں۔ اساتذہ کرام اس سبق کا خلاصہ جو ہے تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں کو کہیں کہ وہ کاپی پہ نقل کریں تاکہ وہ بار بار پڑھنے سے انہیں یاد ہو جائے اور لکھنے کے قابل ہو جائے۔ سوال نمبر 5 ہے، آپس میں بات چیت کریں اور سچ بولنے کے فائدے اور جھوٹ بولنے کے نقصانات ایک دوسرے کو بتائیں۔ اساتذہ کرام جھوٹ کے نقصانات اور سچ کے فوائد جو ہے وہ تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں سے کہیں کہ انہیں کاپی پہ نقل کریں اور انہیں یاد کریں تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے یا ذہن نشین ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے ان جو ہے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سچ بولنے کے یہ ثمرات ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، دی گئی ہندسی گنتی کے سامنے لفظی گنتی لکھیں۔ اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر جو ہے وہ لفظی اور ہندسی گنتی جو ہے وہ لکھیں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چل جائے کہ 51، 52، 53، 54 جو ہے ان کو کیسے لکھا جاتا ہے اور کس طرح جو ہے ان کو جو ہے وہ لفظی گنتی کو ہندسی میں اور ہندسی گنتی کو لفظی میں کیسے لکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، سبق جھوٹ بولنا بری بات ہے کہ تیسرے پیراگراف کو درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اساتذہ کرام بچوں کو جو ہے گروہی صورت میں یا فردن جو بچوں کو کلاس میں کھڑے کر کے جو ہے سبق پڑھنے کے لیے کہیں اور مختلف پیراگراف بچوں کو مختلف جو ہے وہ
بچے کھڑے کر کے پڑھوائیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی اور تلفظ بھی درست ہو جائے گا. سوال نمبر 8 ہے مثال کے مطابق دیے گئے الفاظ میں سے ایسے الفاظ کے جوڑے کاپی میں بنا کر لکھیں جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں. ان الفاظ کو اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر لکھیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہم املا الفاظ کے معنی کیا ہوتے ہیں اور کس طرح وہ ان کو جملوں میں یا کس طرح ان کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے, ان کی جو ہے بنتر کیسے ہوتی ہے, ان کی ساخت کیسے ہوتی ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ.